اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 سے انورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں آج بھی مہلت دی اور ہمارے دل میں اتنا فہم اور اتنی کوشش کرنے کی ایک ہمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ کم از کم اپنے دن کا آغاز ہم اس کے بابرکت کلام سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت کلام کے جتنے فائدے ہیں ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں ان پر اور ہمارے احباب کو بھی ان پر عمل کرنے کی جتنی توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی 14 اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اگر دیکھیں کہ پچھلی آیات میں جو موضوع چل رہا تھا وہ ایک پہلے جو ہے سورہ مائدہ کی شروع سے یا ایھا الناس اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے تھے ان کے بارے میں یا ان کے ساتھ کلام تھا مختلف طرح کا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے اوپر رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور پھر ان کے اجر عظیم کی بشارت، اور پھر جنہوں نے انکار کیا وہ یقیناً جہنم کے ساتھی ہوں گے۔ یہ اہل ایمان سے خطاب تھا جو ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد آخری دو آیات ہم نے دیکھی تھی، آیت نمبر 12 اور 13، جو پچھلی مجلس میں یا پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی۔ ان میں خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں یہودیوں کے ساتھ خطاب تھا کہ کس طرح سے یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عہد لیا، اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے اور ان کے 12 سردار مقرر کیے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور تم ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر، میرے رسولوں پر، اور تم ان رسولوں کی، میرے رسولوں کی مدد کرو اور قرض حسنہ جو ہے وہ دو۔ اگر تم سب کرو گے تو یقیناً ضرور میں تمہیں دور کر دوں گا تمہارے گناہوں سے اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ لیکن اگر کس نے اس کے بعد بھی کفر کیا تو وہ یقیناً بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ اور آیت نمبر 13 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس سبب کہ انہوں نے توڑ ڈالے اپنے وعدے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، کہ ان کے توڑ ڈالنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور کیونکہ وہ اپنے جو ان کی جو کتاب تھی ان کے کلمات جو ہیں ان میں تحریف کرتے تھے، ان میں مختلف طرح کی مطلب رد و بدل کرتے تھے، اور ان میں سے ایک حصہ تو انہوں نے بھلا بھی دیا نصیحت کا جو ان کے دین۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ہمیشہ ان کے بارے میں خبر پاتے رہیں گے، ہمیشہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا کس طرح سے وہ خیانت کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ مطلب مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے درگزر کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اور اس میں یہودیوں کے ساتھ یا یہودیوں کے بارے میں آیات تھیں 2۔ اس کے بعد اگلی آیت میں نصارہ کے ساتھ خطاب ہے، اور اس کے بعد پھر فردر کیا ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج۔
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 14। व मिनल लज़ीना, और उन लोगों में से जो या जिन्होंने क़ालू कहा, इन्ना नसारा, बेशक हम नसारा हैं, बेशक हम नसारा हैं या ईसाई हैं। नसारा हमने पहले जिक्र किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी लंबी तबलीग, तकरीबन 33 साल की तबलीग के बावजूद कोई भी उनके ऊपर ईमान नहीं लाया, या कोई भी उनके ऊपर उनकी बात का यकीन नहीं किया, जब सब ने जुटलाया, खासकर यहूदी ही थे उस वक़्त। बहरहाल 12 या 17 हवारी थे, जो एक धोबी घाट पर काम करते थे, धोबी थे कह लो, हवारी जो है वो धोबी थे। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको पेश किया कि कौन है जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के मुकाबले में या अल्लाह के लिए मेरी मदद करेगा, तो उन हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, कि हम अल्लाह की मदद करेंगे आपके साथ। तो वो अंसारुल्लाह जो है, वहाँ से नसारा जो है वहीं से पिक किया गया था ये वर्ड, और उसी से उनको नसरानी कहा जाता है, या नसारा कुरान में जो बार बार आया है। बहरहाल जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं, हम आपके साथ मदद करने वाले हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिन्होंने कहा अख़ज़ना मीसाक़हुम, हमने लिया उनसे वाहद अहद, फनसू, तो उन सब ने भुला दिया, हज़्ज़म मिम्मा, उसमें से एक हिस्सा। अब जैसे यहूदियों के बारे में था कि उन्होंने अल्लाह के कलाम को भुला डाला, या उनमें से एक हिस्सा जो है बिल्कुल भुला डाला और कुछ तहरीफ की, इसी तरह से ईसाइयों के बारे में भी आ गया कि उनसे भी एक वादा लिया गया, उनसे भी वादा लिया, लेकिन उन्होंने भी उसका एक हिस्सा भुला दिया। फनसू हज़्ज़म मिम्मा, तो उन सब ने भुला दिया एक हिस्सा इससे जो ज़ुक्किरू, वो नसीहत किए गए थे, जिसकी उनको नसीहत की गई थी, वो उस कलाम का या उस नसीहत का एक हिस्सा जो उनको की गई थी, उन्होंने भी भुला दिया। मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, जो नसीहत किए गए थे उसकी। फ़अग़रैना, तो हमने डाल दी, बैनहुम, उनके दरमियान, अदावतु, दुश्मनी, वल बग़दाउ, और कीना, बोगज़, दुश्मनी और बोगज़ उनके दरमियान डाल दिया, इला यौमुल क़ियामती, क़यामत के दिन तक। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसके नतीजे में या इसके सबब कि उन्होंने भी उनके एक नसीहत का एक हिस्सा बुला दिया, हमने उनके दरमियान दुश्मनी और कीना और बुग़्ज़ डाल दिया, जो क़यामत तक के लिए है, क़यामत के दिन तक के लिए। अगर हम आज उनके जो मजहबी हालात हैं उनको अगर देखें, तो आज भी, और बल्कि पिछले 1400 साल के दरमियान जिसमें ये इस्लाम बतदरीज परवान चढ़ा, और उससे पहले भी यहूदी ईसाई जो हैं, एक तो ये है कि यहूदियों और ईसाइयों की आपस में दुश्मनी है, और ये पक्की दुश्मनी है। ज़ाहरी तौर पर जितने भी वो आपस में दोस्त नजर आते हैं वो किसी मुश्तरका मफाद के लिए, लेकिन जड़ों से वो एक दूसरे के दुश्मन है, और बहुत ही अज़ली दुश्मन है। इसी तरह से ईसाई जो है उनके आपस में भी नाइतफाकी है, आपस में मतलब बहुत सारे मसलकों में बटे हुए हैं। उनके हर के मुख्तलिफ अकायद हैं, मुख्तलिफ अकीदे हैं, और वो अपने अपने अकीदे में इतने कट्टर हैं कि वो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं, या एक दूसरे की इबादत गाहों की तरफ, या एक दूसरे के जो उनके जो प्रीचर्स वगैरह हैं उनसे वो बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है, बिल्कुल कटे हुए हैं, अलग हैं। एक प्रोटेस्टेंट है, एक कैथोलिक है, ये दो तो उनके बड़े रिलीजियस ग्रुप्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत हैं। और अगर हम इसको मज़ीद तनकीदी तौर पर हम देखें अपनी उम्मत या अपने आज के हालात के मुताबिक, तो हमारा भी हाल एग्जैक्टली आज यही है कि मुसलमान उम्मत जो है वो फ़िरक़ों में, मजहबी लिहाज से फ़िरक़ों में या मसालक में बटी हुई है, और ऐसी बटी हुई है कि एक दूसरे की मस्जिद में तो जाना कुजा, एक दूसरे की बाज़ दफ़ा मतलब कुछ लेवल ऐसा भी आ जाता है लोगों का कि वो एक दूसरे से मिलना या एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते।
وہ اس قدر مطلب ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے اور گستاخ صحابہ اور گستاخ رسول اور پتہ نہیں کس طرح کے فتوے لگا کر اور کس طرح کی باتیں کر کے آج ہماری قوم جو ہے وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر ان کے اوپر ان کے آپس میں نا اتفاقی اور دشمنی اور کینہ بغض ڈال دیا، اسی طرح سے آج مسلمان قوم جو ہے اس کے بھی یہی حالات ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو متحد کرے اور ان میں جو کینہ بغض ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اور ہمیں ایک کامن پوائنٹ جو ہے صحیح جو کتاب و سنت کی جو ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے روشناس کرائے اور ہمیں آپس میں ایک بن کر رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہرحال عیسائیوں کے بارے میں یہاں پر کہ انہوں نے اس وعدے کو بلا دینے کی وجہ سے ان کے آپس میں دشمنی اور کینہ و بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک. وسوف اور عن قریب ینبئہم خبر دے گا انہیں اللہ عن قریب اللہ انہیں خبر دے گا بما اس کی جو کانو یصنعون وہ سب کرتے تھے. عن قریب وہ وقت بہت قریب ہے کہ جو انہوں نے اعمال کیے ان کی خبر ان کو مل جائے گی یا دے دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا یقیناً کہ قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اور جب قیامت کا معاملہ آئے گا تو سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا. اور قیامت اتنی قریب ہے کہ ایک انسان اگر یہ سوچے کہ قیامت کب آئے گی، جو سائنٹیفک کیلکولیشن یا اس طرح سے، یا آج کل کے حالات میں ٹھیک ہے دجال کی کچھ نشانیاں باقی ہیں اور کچھ ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نشانیاں بتائیں قیامت، قرب قیامت کی، ان میں سے بہت ساری آنی ہیں. یہ عام سوچ پائی جاتی ہے. میں اس لیے تھوڑا سا یہاں پر دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں کہ عام طور پر یہی پایا جاتا ہے کہ قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، جو انسان موت سے ہمکنار ہو گیا، اس کے لیے تو قیامت کی گھڑیاں شروع ہو گئی، اس کے لیے تو قیامت کے آثار یا اس کے لیے قیامت ہی قیامت ہے آگے. کیونکہ اس کو تو پھر اس کے بعد قیامت کے ہی جو معاملے ہیں ان سے اس کا پالا پڑنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، اور اس سے پہلے بھی اس کے قیامت کے حالات اس کے سامنے شروع ہو جائیں گے. تو جیسے ہی انسان کی موت آئی اس کے لیے تو قیامت اسی وقت شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نصیب فرمائے ہمیں. آمین. آیت نمبر 15. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم یقیناً آیا ہے تمہارے پاس رسولنا ہمارا رسول. اب یہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں دونوں سے خطاب ہے. پہلے ہم نے دیکھا یہودیوں کے بارے میں گزرا، پھر عیسائیوں کے بارے میں گزرا. دونوں نے کس طرح سے وعدہ شکنی کی، کس طرح سے اللہ کے کلام کو اور نصیحت کو بھلا دیا. تو یہاں پر دونوں سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب یقیناً آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، یعنی ہمارے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب آ چکے تمہارے پاس. یبینو وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرم بہت کچھ، مما اس میں سے جو کن تم تخفون تم سب چھپاتے تھے، وہ اس میں سے جو تم سب چھپاتے تھے بہت کچھ بیان کرتا ہے. من الکتاب کتاب میں سے، یعنی تم جو اپنی کتابوں میں سے چھپاتے تھے. اس کا بہت دفعہ تذکرہ ہوا کہ کس طرح سے وہ ایک تو تخریف کرتے تھے، کچھ آیات جو ہیں ان کو تو بالکل بھلا دیا یا پیچھے پسے پشت ڈال دیا. کچھ آیات ایسی تھی جو وہ اپنے مطلب کے لیے ان کی تشہیر کرتے تھے یا ان کی تبلیغ کرتے تھے، یا کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان کو اپنے مطلب کے لیے بیان کرنا. تو یہ سارا کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ تم بہت کچھ چھپاتے تھے جس کو وہ ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے، بیان کرتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اور قرآن کی بہت سی آیات کے ذریعے اہل کتاب کا یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں بہت ساری معلومات دی. ان کے دلوں کی نیتیں جو ہیں وہ بھی واضح کی، ان کے جو حسرتیں ہیں وہ واضح ہوئیں، ان کی جو ماضی کے قصے تھے حضرت موسیٰ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہم نے بہت سارے پڑھ چکے، وہ سارے بیان ہوئے. تو وہ کھول کر کچھ چیزیں تو ایسے چھپاتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور ان کے پہچان جو ہے اس کو انہوں نے چھپانے کی بہت کوشش کی.
اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں مل گیا. تو یہاں پر یہ واضح الفاظ میں ہے اور واضح بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے سامنے ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے تھے اپنی کتاب میں سے، وہ ان میں سے بہت ساری چیزیں تو وہ رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے. وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں کو، تمہارے بہت ساری باتیں جو تم کرتے ہو یا بہت سارے تمہارے کردار حسلتیں جو ہیں ان کو وہ درگزر کرتا ہے، ان کے اوپر وہ صبر کر کے ان کو زیادہ توجہ نہیں دیتے، یا تمہارا جو بھی کرنا دھرنا ہے وہ ان کے سامنے ہونے کے باوجود اس کو درگزر کیا جاتا ہے. قد جاءکم، تو یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، روشن اور واضح کتاب. یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے روشن اور واضح کتاب آ چکی. یعنی قرآن مجید کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے وہ آخری کتاب جو روشن بھی ہے اور جو بہت واضح بھی ہے ہر لحاظ سے، وہ تمہارے پاس آ چکی. اور اس سے پہلے ذکر ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی تمہارے پاس آ چکے، جو تمہیں بتاتے ہیں بہت ساری چیزیں جو تم چھپاتے ہو. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے بھی، اس کے ذریعے کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، جس کا ذکر پہلے ہوا، نور و کتاب مبین، روشن اور واضح کتاب جو ہے، روشنی اور واضح کتاب، اس کے ذریعے سے وہ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، من اتبع، جو پیروی کرے، اسے جو پیروی کرے، ہدایت دیتا ہے جو پیروی کرے، رضوانہ، اس کی خوشنودی کی، سبل السلام، اس کی خوشنودی کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے جو روشن اور واضح طور پر آ چکی، اس کے ذریعے وہ لوگ، وہ جو پیروی کرتے ہیں اس کی، جو اس کی پیروی کرے، اس کی مطلب اس کی خوشنودی کے لیے، تو اس کے سلامتی کے رستوں کی وہ پیروی کرتا ہے اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. ظلمات و الی النور، ظلمات روشنی کی طرف، اندھیروں سے ظاہر ظلمت جو گمراہی ہے، گمراہی سے نکال کر ایک واضح ہدایت کی طرف لے کر آتی ہے یہ کتاب، بِإِذْنِهِ، ہی اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے کی، اور سیدھے رستے کی ہدایت بھی ملتی ہے. یقیناً سیدھے رستے پر جو چل پڑا وہ اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. لقد، البتہ تحقیق، کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، جن سب نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح بن مریم ہے. البتہ تحقیق ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، بے شک انہوں نے کفر کیا. معاذ اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائی جو ہیں وہ بہت مختلف طرح کے عقائد رکھتے تھے، اور ان میں سے ایک تو عقیدہ، جو واضح عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے معاذ اللہ وہی اللہ ہے جو مطلب زمین پر آیا انسانی شکل میں. اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ، یا آج بھی ہے، کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس طرح کے باطل عقائد جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں یا اللہ کے ساتھ انہوں نے منسوب کیے ہوئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں بھی بتا دیا قرآن میں، بہت واضح الفاظ میں. اور یہ بہت ہی اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اور اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہی خدا ہیں، بے شک انہوں نے کفر کیا، بے شک وہ کفر کرتے ہیں. کل، کہہ دیجئے، فمن یملک، تو کون اختیار رکھتا ہے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، اللہ سے بچانے کا کچھ بھی، کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے بچانے کا کچھ کی، ان، اگر وہ ارادہ کرے، یعنی اللہ ارادہ کرے، اگر اللہ ارادہ کرے، ان یہلک، کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ کو،
ईसा इब्न मरियम को, व उम्महु और उसकी माँ को और उनकी वालदा को, वमन फिल अर्ज़ जमीआ और जो कुछ आसमान जो कुछ जमीन में है सबको। उनसे कह दीजिए, वो जो क्या ये बयान करते हैं, क्लेम करते हैं या ये अकीदा घड़ के रखते हैं कि ईसा ही अल्लाह है, तो उनको कह दीजिए कि कौन इख्तियार रखता है अल्लाह के अलावा बचाने का, अल्लाह के अलावा इस कौन इख्तियार रखता है कि अगर वो इरादा कर ले कि वो ईसा इब्न मरियम को ही हलाक कर दे, जिनके बारे में उनका ये गुमान है कि वो अल्लाह है, वही अल्लाह है या वो अल्लाह का बेटे हैं, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, ये कौन कौन उसके अलावा अख्तियार रखता है अल्लाह के अलावा कि वो ईसा इब्न मरियम को ही हलाक कर दे, और उम्मुहु या उसकी माँ को, वमन फिल अर्ज़ जमिया और या जो कुछ जमीन में सब के सब कुछ। यानी तुम उनको खुदा कहते हो माअज़ल्लाह, तो कौन अख्तियार रखता है, अल्लाह अगर चाहे तो वो ईसा इब्न मरियम को और उनकी माँ को और जमीन में जो कुछ है सबको वो हलाक कर दे। वलिल्लाहि मुल्कु समावाती, और याद रखो कि अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और जमीन की, वमा बैनहुमा और जो उन दोनों के दरमियान है, बेशक अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है। अब जो तुम्हारा अकीदा जिस तरह से भी हो, तुम चाहे हक पर हो चाहे तुम बातिल हो, अल्लाह की जो हकमियत है उसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेशक अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीनों के दरमियान, ज़मीनों की, आसमानों की और ज़मीन की और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, यानी पूरी कायनात की बादशाही तो यकीनन अल्लाह ही के लिए है। यखलुकु वो पैदा करता है, मा यशाउ वो जो चाहता है, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ कि उनको बाप के बगैर अल्लाह ताला ने एक खास मोजे के जरिए पैदा किया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो जिसको चाहे पैदा करता है। इससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर वो पूरी बनी नो इंसान जो है वो बनाई, फिर ज़मीन और आसमान बनाए। वो ऐसी ऐसी तख्लीकात हैं जिनका अदम है ही नहीं था, अदम से वजूद में लाए वो सारा कुछ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो फिर भी एक माँ थी उनकी, जिनके जिनके जरिए या जिनके बतन से वो पैदा हुए। उसके अलावा अल्लाह ताला तो जिसको चाहता है वो पैदा करता है और बगैर किसी ठोस वजूद के उनको पैदा कर देता है, जैसे हजरत आदम को, और उससे पहले पूरी कायनात जो है वो बनी। वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखता है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वकालतिल यहूद और कहा यहूदियों ने, वन नसारा और नसारा ने, ईसाइयों ने। यहाँ पर आप दोनों के लिए वाज़े आ गया खोल के, अल्लाह ताला ने मजीद वजाहत के साथ या मजीद वाज़े अंदाज में। और यहूदियों और ईसाइयों ने कहा, नहनु अबनाउ हम बेटे हैं अल्लाह ही अल्लाह के, नहनु अबनाउल्लाही हम बेटे हैं अल्लाह के। यहूदी और ईसाई जो हैं वो, यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे या तसव्वुर करते थे, और ईसाई जो हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और वो ये समझते थे कि हम अल्लाह के चहेते हैं, हम अल्लाह जैसे अल्लाह के बेटे हैं, हम तो अल्लाह के बेटों की तरह ही हैं, अल्लाह के बेटों के साथ हमने वक्त गुजारा, उनको ऊपर ईमान लाए या उनके पैरोकार हैं, हम तो अल्लाह के बेटों की तरह ही हैं। तो ये भी उनका एक बातन अकीदा है कि यहूदी और ईसाई जो है वो तो ये उन्होंने कहा कि हम बेटे हैं अल्लाह के, वह अहिब्बाउ और उसके प्यारे हैं, यानी अल्लाह ताला तो हमें प्यार करता है, अल्लाह ताला के चहेते हैं, हम अल्लाह ताला के लाडले हैं, हम अल्लाह ताला के प्यारे हैं। वो तो हमें तो अल्लाह ताला कुछ भी नहीं कहेगा। बहुत दफा पहले जिक्र हुआ कि हम अगर दोजख में गए भी तो गिनती के चंद दिन जाएंगे, अदरवाइज हम तो जन्नत में ही जाएंगे, ये उनका अकीदा है। कुल कह दीजिए, फालिमा तो क्यों, युअज़्ज़िबुकुम वो अजाब देता है तुम्हें, अगर तुम अल्लाह के बेटे हो, अगर तुम अल्लाह के चहेते हो, अल्लाह तुम्हें प्यार करता है या अल्लाह तुम्हें इस कदर महबूब रखता है जिस तरह से तुमने अकीदा घड़ के रखा हुआ है, तो उनसे कह दीजिए कि वो क्यों अजाब देता है तुम्हें, बिजुनूबिकुम तुम्हारे गुनाहों के बदले, तुम जो गुनाह करते हो, तुम जो तकजीब करते हो किताब की,
ان کی کتابوں کی اور اس میں تقریب کرتے ہو اور بہت ساری چیزیں جو ہم پڑھ چکے، تو اس کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اب ہم نے بہت دفعہ پڑھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل پر، خاص کر یہودیوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات گزرے کہ کس طرح سے انہوں نے بہت مختلف طرح کی نافرمانیاں کی اور ان کے اوپر پھر مختلف طرح کے عذاب آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو عیسائی جو ہیں وہ بھی بہت سارے عذابوں کا مزہ چکھ چکے ہیں اور چکھ رہے ہیں، بہت مغلوب بھی رہے ہیں۔ بہرحال اگر وہ اللہ کے چہیتے ہیں کہ ان کے اوپر اس طرح کے عذاب کیوں نہ آئے؟ اللہ تعالیٰ اپنے چہیتوں کے اوپر عذاب کیوں لائے گا پھر؟ بلکہ تم بشر ممن خلق، تم تو انسان ہو اس میں سے اس نے جو پیدا کیے، تم تو عام انسان، نسل انسانی میں سے ہو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تم اللہ کے بیٹے یا اللہ کے چہیتے یا اس طرح کی کوئی مخلوق نہیں ہو، تم تو بلکہ اللہ اسی طرح سے انسان ہو جس طرح کے باقی انسان ہیں۔ یغفر، وہ معاف کرتا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یعذب، اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور سب اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب تم بھی انسانوں میں شمار ہوتے ہو، تم دوسرے انسانوں کی طرح تم بھی انسان ہو، دوسرے انسانوں کی طرح تمہارے ساتھ بھی معاملات کیے جائیں گے، دنیا میں جو معاملات ہیں وہ تم دوسرے انسانوں کی طرح تمہارے ساتھ بھی ہیں۔ اسی طرح دوسرے انسانوں کی طرح جب بھی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی اسی طرح سے حساب کتاب ہوگا، اور یقیناً تمہارے لیے بھی جزا اور سزا جو ہے وہ سب کچھ ہوگی۔ وہ تو جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور یقیناً سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق یقیناً آیا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فطرۃ من الرسل، منقطع ہو جانے پر رسولوں کا سلسلہ، وہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو جانے پر تمہارے اوپر بیان کرتا ہے۔ یعنی رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو جانا یہاں پر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، اور اس کے بعد مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل جو ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی جو ہے وہ رسول جو ہے وہ مبعوث رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 570 سال یا 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول یا نبی نہیں آیا۔ تقریباً 570 یا 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے۔ تو یہ فطرہ جو ہے وہ عربی میں پیریڈ کو بھی کہا جاتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمبا جو ٹائم پیریڈ تھا جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں آیا تھا، تو اس ٹائم پیریڈ کے گزرنے کے بعد اے اہل کتاب اب تمہارے پاس رسول آ چکا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکامات کو، ان تقولو، کہ تم سب یہ کہو، ما نہیں، جاءنا، آیا ہمارے پاس، من بشیر ولا نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا، اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا۔ اب اتنے لمبے عرصے کے بعد، 600 سال کے بعد رسول آیا ہے تمہارے درمیان جو تمہیں حکم بیان کرتا ہے اللہ کا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا۔ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ایک حجت جو ہے اس کا اتمام ہو گیا کہ اب تم نے جو بھی اپنی کتابوں میں تحریف کر کے اپنا جو کردار ہے اس کو بدل لیا اور اپنے جو عقائد ہیں وہ گڑھ لیے کس طرح سے، تو اب اتنے عرصے بعد آخری رسول جو ہیں تمہارے درمیان وہ آ چکے،
جن کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے بند ہو جائے گا، اور یہ کتاب ان کو جو ملے گی وہ بھی قیامت تک کے لیے، اس کے بعد کوئی اور کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گی۔ تو یہ رسول آ چکے جو فائنل ایک ٹیسٹیمن جو ہے، یا فائنل احکامات اور فائنل خوشخبریاں اور جو ڈرانے والی چیزیں جو ہے وہ سب کے سب تمہارے پاس واضح کر دیں گی، واضح ہو جائیں گی، تاکہ تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے، تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا یا ڈرانے والا۔ اگر ہمارے پاس کوئی، یہ بھی پہلے بھی ہم نے پڑھ چکے کہ اگر کوئی مطلب ہمارے پاس کوئی رسول آتا جو ہمیں خوشخبری دیتا یا ہمیں ڈراتا، تو ہم شاید ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ تو یہ حجت جو ہے یہ اس کا بھی اتمام ہو گیا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فقط جاءکم، تو یقیناً آ چکا تمہارے پاس، تو یقیناً آ چکا تمہارے پاس بشیر، خوشخبری دینے والا، و نذیر، اور ڈرانے والا۔ یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ نے اپنی قوم سے۔ اب یہاں سے اگلا رکوع جو ہے، اگلے رکوع میں ایک ٹاپک تو وہی ہے اہل کتاب، لیکن اس میں اب پچھلے کچھ واقعات کا ذکر ہوگا، یا اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ بہرحال مختصر انداز میں اگلی کچھ آیات جو ہیں ان کا خلاصہ اگر ہم مطلب ذکر کریں ایک ہی دفعہ، تو ہم بڑی آسانی سے ان کو سمجھ سکیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے وقتاً فوقتاً پڑھ چکے۔ اب یہاں پر ان کی قوم کا ایک بہت ہی اہم تذکرہ ہونے جا رہا ہے اگلی آیات میں۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، ان کا جو آبائی وطن ہے یا آبائی جو جگہ ہیں وہ تو فلسطین ہے، مصر، اور جو عرب کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، بیت المقدس کا علاقہ یا فلسطین جو ہے وہ ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام، جیسا ہمیں ساری سٹوری ان کی پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے مصر کے بازار میں پہنچے اور وہاں پر ان کی مطلب پروان چڑھے، اور وہاں پر وہ ان کو ایک اعلیٰ عہدہ ملا، اور اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے تھے باقی بنی اسرائیل جن کو ہم کہتے ہیں، جن کی شروعات بنی اسرائیل سے تھی، وہ حضرت یوسف کہ مصر میں جانے کی وجہ سے، وہاں پر قیام پذیر اور وہاں پر اعلیٰ مقام ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر شفٹ ہو گئے اور وہیں پر انہوں نے قیام کیا۔ لیکن در حقیقت ان کی جو آبائی سرزمین ہے وہ تو فلسطین ہی ہے، وہ تو بیت المقدس ہی تھی۔ تو اب وہاں پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر مختلف ادوار آئے اور مختلف طرح کے معاملات ہوئے، اور پھر حضرت موسیٰ تک جب بات پہنچی، اور جو فرعون تھا اس کے جو آزمائشیں تھیں ان سے جب اللہ تعالیٰ نے بچایا قوم موسیٰ کو، تو وہ جب نکلے وہاں سے تو پھر ان کے پھر بہت سارے معاملات آئے، تو پھر ان کو وہاں پر کہا گیا کہ تم اب بستی میں جاؤ، واپس اپنی آبائی بستی میں، یعنی بیت المقدس یا فلسطین میں۔ اب اس وقت جب بیت المقدس پر جو قبیلے یا قوم جو ہیں وہ حکمران تھی، جو وہاں پر رہ رہی تھی، جو حکمران کہہ رہے ہیں وہاں پر، وہ فلسطی ذکر کیا ہے کچھ علماء نے۔ بہرحال وہ قوم جو ہے وہ بڑی بہادر قوم تھی، بڑی دلیر یا بڑی بہادر قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ ان کی اپنی آبائی وطن میں جاؤ اور ان کے خلاف جہاد کر کے اپنی جو زمین ہے، سرزمین جو ہے، اس کو واپس لو۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بزدلی دکھائی، اس کے اوپر انہوں نے صاف انکار کر دیا، کوڑا انکار کر دیا، ان کو سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی کہ مطلب ہم تو ان سے نہیں لڑیں گے جب تک کہ وہ سرزمین کو خالی نہ کر دے، یا جب تک کہ وہ
मतलब वहां से निकल ना जाए, हम उनसे नहीं लड़ेंगे, अगर वो निकल जाए वहां से तो फिर हम वहां पर दाखिल हो जाएंगे। हालांकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत वाज़ेह अंदाज में बता भी दिया कि यकीनन वो तुम्हारे नाम लिख दी गई, वो तुम्हारी जगह है, तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हें अल्लाह ताला जो है वो नुसरत भी देगा, कामयाबी देगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कमजोरी दिखाई और वहां पर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अहकामात है उनकी तामील करते हुए जिहाद करने से या लड़ाई करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद उनको जिल्लत और रसवाई जो है उसका सामना करना पड़ा कि वो 40 साल तक सहराई सीना जो है वहीं पर भटकते रहे, और एक कौम जो है उसका वहां पर मतलब पूरी पूरी नस्ल जो है वहां पर बदल हो गई। ये यहाँ पर तो हमने पढ़ा था जब तालूत और जालूत के जंग के बारे में, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जब सिलसिला आया कि उन्होंने कत्ल किया जालूत को तालूत और जालूत की जंग। तो ये उसके बाद जो वाकयात थे, तो ये सारा अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनकी उनकी तरफ इशारा करते हुए अगली आयत जो है वो यहाँ पर नाजल की हैं। एक आयत जो है आयत नंबर 20 आज पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, बाकी फिर कल इंशाल्लाह हम जल्दी से गुजर जाएंगे। वह इस कौल मूसा, और जब कहा मूसा ने लिकौम ही अपनी कौम से, या कौम ऐ मेरी कौम, उज़्कुरू तुम सब याद करो नेमत अल्लाह अल्लाह की नेमतों को, अलैकुम जो उसने की तुम पर, जो अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी नेमतें की, उन नेमतों को याद करो। किस तरह से फिरऔन जो है उससे छुटकारा दिया, उसके बाद फिर तुम्हारे लिए मनोसलवा जो है वो उतरा, तुम्हारे लिए बादल के साए हुए, तुम्हारे लिए 12 चश्मे जो है वो मुकर्रर किए, वो अल्लाह ताला के खास हुक्म से मौजा हुआ और वो तुम्हें मिले। तो किस किस तरह से अल्लाह ताला ने तुम्हारी कौम के ऊपर इनामात किए, तुम्हारे ऊपर इनामात किए, तो तुम उन सब को याद करो। इस जआला फीकुम जब उसने बनाए तुम में से अंबिया नबी, तुम्हारे अंदर बहुत सारे नबी भी आए। अब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद हजरत याकूब और फिर उसके बाद जितने नबी आए हैं, नबूवत का सिलसिला जो है वो इसी बनी इसराइल में ही रहा। तो सारे अंबिया जो है वो भी आए, इसमें खासकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र, और फिर उसके बाद जितने नबी आए, वो जाला कुम मुलूकन, और बनाया तुम्हें बादशाह, बादशाह तुम्हें मिली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह से एक आला मुकाम और मर्तबा मिला मिस्र की हुकूमत में उस वक़्त, या उसके बाद हजरत सुलेमान और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनतें जो हैं वो अजीमत शान सल्तनतें थी, उस तरह की सल्तनतें किसी को नहीं मिली। तो इस तरह से बादशाहत मिली। वह आताकुम, और उसने दिया मालम यू उती, जो नहीं दिया उसने अहादन किसी को, मिनल आलमीन तमाम जहान वालों में से। दुनिया की जितनी कौमें आई हैं उससे पहले भी है उसके बाद भी अल्लाह ताला ने उस तरह की नेमतें जो तुम्हें मिली, बनी इसराइल से कहा गया या कौम मूसा से कहा गया कि जिस जिस तरह की तुम्हें नेमतें मिली, जहान वालों में से किसी और को इस तरह की नेमतें नहीं दी। मनोसलवा कितनी बड़ी नेमत थी जो अल्लाह ताला ने उनको दी। 12 चश्मे उनके लिए निकले, उनके लिए रहन सहन का इंतजाम पूरा हुआ, उनके लिए बादल के साए हुए। बहरहाल वो बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जो किसी और कौम के लिए अल्लाह ताला ने नहीं दी। उसके बावजूद उन्होंने इनकार किया और तकजीब का रवैया जो है वो शामिल हाल रहा उनके, और उसके नतीजे में फिर वो मगलूब भी हो गए। बहरहाल कल हम इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही फहम अता फरमाए, और हम मेरे कहने में और या हमारे कहने और सुनने में अगर कोई कमी पेशी होगी तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और हमारी इस छोटी सी कोशिश जो है उसको कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है इस सिलसिले में तो आप ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी, चलें, अगर कोई पॉइंट नहीं है तो फिर इंशाल्लाह आज इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं।
جی شاید اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے. پر جی اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.